ویلکم ناظرین، خوش آمدید. آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے. جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل اور اس کے ساتھ ایک اچھوتا موضوع، جو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھا فیڈ بیک دیا جائے. اور آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں آنا بڑا ضروری ہے، چونکہ آپ ہمیں بتائیں گے کس کو سننا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا کوآرڈینیشن ناظرین کے ساتھ جب اچھا ہوگا تو اچھا پروگرام ترتیب دیا جائے گا. ناظرین، آج ہمارے گیسٹ ڈاکٹر محمد ارشد صاحب غوثیہ انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے اچیومنٹ ایوارڈ کے بعد. ہماری دوسری مہمان عروج فاطمہ صاحبہ ہیں، جو سینئر ممبر راولپنڈی چیمبر آف کامرس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں حال زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ ان کا خاص تعارف جو ہے، یہ وکیل ہیں، وکلا ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں. بڑی اچھی پریکٹس کر رہی ہیں. ان کے والد صاحب بھی، ان کا خاندانی یہ شعبہ ہے، یہ دوسری نسل ہے جو وکالت کے ساتھ وابستہ ہے. کوشش کرتے ہیں کہ آج کا شعبہ جو ہمارا ہے، جو آج کا جو موضوع ہے، کرپشن، لا اینڈ آرڈر، مہنگائی اور بے روزگاری. یہ بہت بڑا ایشو ہے جو مختلف بن کے اس معاشرے کو کرپٹ کر رہا ہے، اس معاشرے میں بہت زیادہ اضطراب پیدا کر رہا ہے. آئیے اپنے پہلے مہمان ڈاکٹر محمد ارشد صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، کیا حالات ہیں اس ملک کے، جو معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر اضطراب اتنا زیادہ آ گیا ہے، آپ اس کی اصل وجہ مہنگائی سمجھتے ہیں؟ اس میں تو مہنگائی کے علاوہ اور بھی ایسے فیکٹر ہیں جو کہ اس کے ساتھ منسلک ہیں. مگر مہنگائی کو جتنا میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم نے اپنے ذہن پہ سوار کیا ہوا ہے نا، اس کو اپنے ذہن سے باہر نکالنا ہوگا. مہنگائی کا ایک حل نکالنا ہے. آپ نے وقت گزارنا، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ جائز طریقے سے جب آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی، اچھی ہوگی، تو آپ اچھی لائن چوز کریں گے. یہ تو کوئی مہنگائی کا حل نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے جرائم میں آپ ملوث ہو جائیں، گلی کوچے میں موبائل اور موٹر سائیکل چھیننے شروع کر دیں یا لوگوں کو پریشان کریں. تو اس طرح آپ کی پریشانی کم تو نہیں ہوگی، بڑھے گی. تو لہٰذا آپ اپنی پازیٹیو سوچ رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. حل کیا ہے کہ آپ کی ضرورت کے میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا مجھے پڑ رہا ہے کہ مخلوق خدا کی اتنی جاندار مخلوق ہے، جس میں انسان کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، پرندے بھی ہیں، پانی کے اندر بھی مخلوق رہتی ہے، آسمان کے اوپر بھی ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے. سوائے انسان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ ڈالر کس ریٹ پہ ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات. اچھا، سب جمع کرنے کے چکر میں ہیں کہ میں جمع کر لوں، میں اکٹھے کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. یار خدا کا خوف کریں، ایک لمٹ میں رہیں. اور جتنی بھی مخلوق ہے آج تک بھوکی نہیں مری، نہ ہی بھوکی سوئی ہے. اور پرندوں سے میں اس لیے آپ کو مثال سب کو دے رہا ہوں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوے، یہ جو چڑیاں اور مختلف پرندے یہاں آپ چلتے پھرتے ہیں، ان کو بھی رب رزق دے رہا ہے. ان کا مہنگائی کے ساتھ آپ بھی اپنے اندر سے ایک خوف نکالیں اور پازیٹیو سوچ رکھیں. جب پازیٹیو سوچ رکھ کے گھر سے باہر قدم رکھیں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی وسائل پیدا کریں گے، اور آپ کے لیے روزی روٹی کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے. رزق، عزت، دولت سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. جب آپ کا ارادہ پکا ہو جائے گا، آپ کی سوچ اس پہ قائم ہو جائے گی، آپ یوں سمجھیں کہ میں اس طرح بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس طرح آپ کو یقین ہو 100%، جس طرح ہم ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے اپنی بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ان تک پہنچ رہی ہے. تو جب تک آپ کے اندر یقین کامل نہیں ہوگا، تب تک مسائل میں کمی نہیں آئے گی. بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی. اور فاطمہ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ سارا جو معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، کیا قناعت پسند نہ ہونا ہے؟
جی بالکل سر. سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان امپلائمنٹ کی سب سے جو کی فیکٹر ہے وہ ہمارا لیک آف بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے. مطلب ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہماری نیو جنریشن کو کہ آپ نے کون سی اسٹڈیز کر کے اور کون سی فیلڈ میں جانا ہے جہاں پہ آپ اپنا دا بیسٹ دے سکیں. بالکل سب سے پہلی بات تو یہ. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جب بچے گریجویٹ ہو جاتے ہیں یا جو بھی ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے صرف جاب ہی کرنی ہے یا ہم نے اپنی فیلڈ میں ایز اے بزنس بھی تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرنا ہے کسی بھی حوالے سے, اپنے سوسائٹی کو گروم کرنے کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. آپ ضروری نہیں ہے کہ ایم بی اے کر کے یا LLB کر کے LLM کر کے آپ صرف اپنی متعلقہ فیلڈ میں ہی جائیں. اس کے علاوہ بھی آپ اپنے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ بزنس جوائن کر سکتے ہیں, اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں, اپنے ساتھ اپنے فیلوز کو بھی مطلب انکریج کر سکتے ہیں تاکہ ملا سکتے ہیں. جی بالکل. پھر میں سمجھتی ہوں کہ بزنس تو آپ کا ایک سمجھے فل ٹائم آپ کی ایک سمجھیں پرائیورٹی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ صرف آپ کو ایک فیلڈ کے لیے باؤنڈ کر دیتی ہیں. MBA کر کے صرف آپ ایک فرم میں جاب کر سکتے ہیں, آپ لاء کر کے صرف ایک ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ میں آپ ایک اسکلفل پرسن ہیں کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں یا کچھ ایسے ڈیولپمنٹس کر سکتے ہیں یا کچھ NGO ٹائپ ورک کر سکتے ہیں تو آپ ضرور یہ کریں. میں لوگوں کو ہمیشہ, لیڈیز کو اسپیشلی, یہ ہماری جو نیو جنریشن ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں یا اور کالج اسٹوڈنٹس ہیں, ایون کہ جو بچے بھی ہوتے ہیں, میں ان کو بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا آپ سوچ لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اس کے بعد آپ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے اپنی فیلڈ میں آپ ایک ٹریک پہ چل تو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بزنس کو میں تھوڑا سا موٹیویٹ کرتی ہوں لیڈیز کو اسپیشلی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ امداد بامی کے ذریعے مختلف طلباء آپس میں مل کے بزنس کر سکتے ہیں اور بہت سی کام کیے جا سکتے ہیں اکٹھے ہو کے امداد بامی کے تھرو. آپ کیا کہتے ہیں نوجوان نسل کو؟ دیکھیں میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں بار بار کہ ہر ایک کے اندر ایک ایسا جو ہے نا اساس ہونا چاہیے. اس طرح اساس ہونا چاہیے جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں اولاد کے لیے سب کرتے ہیں. پرندہ تک آپ غور کریں تو وہ پرندے اپنے بچوں کے لیے کتنا کرتے ہیں, اس طرح ہمیں ملک کے لیے احساس کرنا چاہیے. شاہ صاحب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بڑا گھر ہے, اس گھر میں کچن ہے, کچن کے اندر ہر قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس میں گوشت ہے, مرغی ہے, مچھلی ہے, سبزی ہے, ہر چیز ہے. مگر اس کو اگر پکانے والا, اس کو مینیج کرنے والا اگر صحیح نہیں تو وہ کچن کا یا چیزوں کا قصور تو نہیں ہے نا, وہ پکانے والے کی ہی غلطی ہوگی. بے شک. اچھا, اسی طرح ہمارے ملک میں اللہ پاک کا دیا ہوا ہر چیز ہے. دریا ہے, سمندر ہے, پہاڑ ہے, زرعی زمین ہے اور میدانی علاقے ہیں, 4 موسم ہیں. دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں اس میں پہلے 5-10 میں پاکستان کا نمبر آتا ہے. ہمیں اس کی قدر ہی نہیں, ہمیں اس کو استعمال کرنا آیا ہی نہیں ہے. ہم ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی سپرد کرنے کے بعد کہتے ہیں فلانے نے, تنقید کرتے رہتے ہیں کہ اس نے اس طرح کیا, اس نے. اور اگر یہی بیان یہ ہو کہ میں نے کیا کیا ہے, اپنے آپ کو ہر کوئی درست کرے, چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے سرکاری آدمی ہے. کیا سرکاری آدمی ذرا سوچے نا, وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اس پہ فرض ہوتی ہے, کیا وہ 8 گھنٹے پوری ڈیوٹی کرتا ہے؟ نہیں. اگر نہیں کرتا تو وہ رزق حلال تو وہ بھی نہیں گھر لے کے جاتا. اسی طرح ایک دوسرے پہ ہم تنقید بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں. ہم ہر ایک کو, چاہے وہ سرکاری ملازم ہے, پرائیویٹ ہے یا کوئی بھی ہے, اس کو احساس کرنا چاہیے اور ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے بہتر سے بہتر روزگار پیدا کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. اور میں یہ ایک ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمیں قوم کو احساس کرنا چاہیے, قومی طور پہ ہمیں اپنے احساسوں کا احساس کرنا چاہیے, فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کو 8 گھنٹے کی جمع ہے تو اس کو 8 گھنٹے پورا کرنا چاہیے, تبھی وہ حلال رزق حاصل کر سکے. ناظرین کہیں مت جائے گا, ایک وقت کا ٹائم ہو جا رہا ہے. اسٹے ود اس. اب بادشاہ جی 5 منٹ اور تے اسی پہنچ گئے. یار یہ گائیڈ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ہیلو جی, آ گئی ہے گوگلی گلی. ہاں جی, ایس گلی میں شاداب گوگلی سیکھیا سی, آج دنیا نو کما رہا ہے. آجو کوئی اتنا بڑا اس محلے والوں کے لیے گوگلی گلی کی سیدھی سادی خوشی ہے سپر.
गाइस, तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इस अम्यूजमेंट पार्क की राइड देने के लिए काफी हौसला चाहिए होता है। सहर, पॉपकॉर्न चाहिए? डर लग रहा है लेकिन आई एम एक्साइटेड। सहर, ओह यस, तो ये मेरी फ्रेंड रुमैसा। रुमैसा से हाय। हाय। अच्छा जी, तो आयशा पूछ रही है कि यहाँ की टाइमिंग्स क्या हैं। भाई 100 टिकट्स दे दे। 100 टिकट्स क्यों? तुम इतने सारे लोग साथ लाई हो तो उनके लिए भी तो टिकट्स लेनी पड़ेंगे ना। ओके गाइस, गॉट टू गो। 2 टिकट्स दीजिए प्लीज। सोशल मीडिया से बाहर भी अगर हम सोशल हो सकते हैं तो व्हाई नॉट मेरी जान। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आज हमारे बड़े अच्छे मेहमान, जैसे मैंने जिक्र किया, डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब सदारती अवार्ड याफ्ता हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अचीवमेंट अवार्ड के हवाले से, और गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इसी तरह हमारी दूसरी मेहमान अरूज फातिमा साहब हैं, जो कि एडवोकेट हैं, लाहिर हैं। इनसे बात करते हैं मुल्क की हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान 130 नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कानून की बालादस्ती के हवाले से हमारा नंबर 130 है। क्या कहती हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें हमारे सोसाइटी में जो की फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट, वो ही बेसिक वजह है बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना होने यानी देने जो की। स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, मोटरसाइकिल लूटे जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा परस्त लूटे जाते हैं, तो इसी की मेन वजह यही है। जी सर, जब एक पढ़ा लिखा बता बेरोजगार होगा, उसको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, किसी किस्म का कोई एनकरेज नहीं किया जाएगा किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, इंडस्ट्रीज की तरफ से, तो जाहिर है ऑटोमेटिकली उसका जो नेगेटिविटी है वो इसी तरफ जाएगी। लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं कि अदालतें बर वक्त फैसले नहीं करती थी इसके से। सर ये देखें, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। एक जब प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो उस वक्त आप ये कुछ नहीं कह सकते हैं कि आपके क्लाइंट का फैसला अगले महीने होगा या उससे अगले महीना होगा। तो हियरिंग्स पे डिपेंड करता है, केस की नौयत पे डिपेंड करता है। लेकिन देखिए, अगर आप सिर्फ अदालती फैसलों की वजह से अगर आप ये चूज करते हैं कि नहीं जी, अगर अदालत में फैसला नहीं हो रहा है तो आप अपने तौर पे करें, तो फिर ये तो फिर फायदा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, जब तक लोगों को अपने लीगल राइट्स नहीं पता होंगे। पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? सर, अगर आप ट्विन सिटीज की बात करें तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी मुतमईन हूँ। लेकिन अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो फिर शायद वो सिचुएशन नहीं है जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उस लेवल पे नहीं काम कर सकता, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स का पता ही नहीं है। यहाँ पे लोगों को अपने लीगल राइट्स का नहीं पता है, फंडामेंटल राइट्स का नहीं पता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ मतलब वो इन्फ्रिंज कर देते हैं राइट्स को। मतलब वो उनको पता ही नहीं होता है कि अगले का, दूसरे बंदे का क्या राइट है और आपका क्या वो है, ड्यूटी है, जिसकी वजह से क्राइम्स होते हैं। और क्राइम्स ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उस लेवल पे आके काम नहीं कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपके मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर रह सके। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी है कि माँ की पहली तरबियत है गोद उसकी, और बच्चा वहां से क्या तरबियत हासिल करके निकला, या आज की माओ को क्या पैगाम देते हैं कि बच्चों को कैसे तरबियत दें? शाह साहब, इसमें तो दो राय नहीं है कि बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद है, बेशक, और उसके बाद उसके अपने बहन भाई अजीज़ो कारब मोहल्ला गाँव शहर सारे उस जब उस इस काबिल हो जाता है चलने फिरने के, वो 3-4 साल बाद जब स्कूल में जाता है तो उसको एक नया स्टेप मिलता है कि दुनिया में चलने फिरने का। वहाँ मैं कहता हूँ कि हर आदमी को, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, उसको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना बच्चे पे करनी चाहिए, तालीम पे। बहुत अच्छी बात। और तालीम का म्यार पहली क्लास से लेकर 5वीं तक जितना भी निसाब है उसको अगर कम कर दिया जाए, कम करके तो बच्चों का बस्ता हल्का कर दिया जाए, तो साथ प्रैक्टिकल उनको बताया जाए कि आपने रोड कैसे क्रॉस करनी है, आपने घर में उठना बैठना कैसे है, आपने गाड़ी में किस तरह बैठना है, आपने बड़ों के साथ किस तरह बात करनी है, आपके ऊपर क्या क्या फ़र्ज़ है, सफ़र में जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए।
प्रैक्टिकल वो करके बताएं उनको, ताकि वो बच्चा जो है शुरू में वो चीज़ें उसके दिलो दिमाग पे बैठ जाएं, तो उसकी जब तरबियत ठीक होगी तो वो फिर पढ़ने के फ़ौरन बाद उसकी वो ट्रेनिंग जो है ना साथ साथ पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। बहुत अच्छी। और फातिमा साहब, आप रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी वुमेन एम्पावरमेंट की भी मेंबर हैं। जी बिल्कुल सर। आपने ख़वातीन की रोज़गार के लिए क्या कुछ किया? सर मैं अभी भी लेडीज़ जितनी भी मेरी कोलीग्स हैं उनको हमेशा मैं यही एनकरेज करती हूँ कि आप सिर्फ एक ही बिज़नेस ना करें, आपके मल्टीपल बिजनेसेस होने चाहिए। क्योंकि हमारे देखें पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अच्छा एक आपकी शॉप है तो वो उनकी नस्ल दर नस्ल वो एक ही शॉप चलती है, तो उन लोगों को पता ही नहीं होता, उनमें इतनी स्किल्स होती ही नहीं है, या उनका दिमाग इस तरह काम नहीं कर रहा होता है कि इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। लोगों को फैसिलिटेट ही करना है, आपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है। आपकी देखें सेल्स स्किल्स हैं, मार्केटिंग स्किल्स हैं, आपकी सेल एंड परचेज जो भी आपका एक सिस्टम होता है, आपको देखें अल्लाह पाक ने एक बेहतरीन तरीके से बोलने की ताकत हर बंदे को दी है, चाहे वो औरत हो और चाहे, मैं समझती हूँ औरतों में ये ज्यादा होती है, तो वो देखें बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे लेवल पे कर सकती हैं। मुझे इसका बिल्कुल भी अच्छे कर सकती जी बिल्कुल लेडीज बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हैं इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में, ये पूरा पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आप देखें जहाँ लेडीज काम कर रही हैं बहुत अच्छे लेवल का काम कर रही हैं। मैं खुद मैंने अपने करियर का स्टार्ट एज अ लॉयर किया है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये महसूस किया, मैंने सीखा है इस काम को, मैंने बिजनेस को पहले सीखा है, समझा है, पढ़ा है, ट्रेनिंग ली है, देखा है लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अभी तक मैं ऐसी ट्रेनिंग्स मेरी चल रही हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने बहुत सा गेन भी किया है, बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं लोगों को अब इस लेवल पे आ गई हूँ कि मैं लेडीज़ को एनकरेज भी करूँ, अपने साथ लेके भी चलूँ कि आप बिज़नेस की तरफ भी आएँ। आप ठीक है, आपको जॉब करती हैं आप करती रहें, मैं हमेशा उनको ये समझाती हूँ कि जॉब के साथ साथ आप अपना पार्ट टाइम बिज़नेस भी रखें और लोगों को स्पेशली आप अपनी सर्विसेज से हमेशा फैसिलिटेट करती रहें ताकि डॉक्टर मोहम्मद रशाद, आपने बड़ी अच्छी बात की, तालीम, तरबियत, और फिर आपने कहा हुनर भी बड़ा ज़रूरी है। किस तरह का हुनर सीखें तालिब इल्म ताकि बेरोज़गारी से बच सकें और क्राइम ना जाए? अच्छा, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट में तो नहीं मैं देखा, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में कुछ ऐसे साइंस के सब्जेक्ट में उनको दिया जाता है, 2-4 बच्चे मिल के थोड़े थोड़े पैसे डाल के एक चीज़ तैयार करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, फिर इसी तरह वो 2 की बजाय 4 की बजाय 10 हो जाते हैं, 10 की बजाय वो पैसे डबल होते हैं, डबल से आगे उनका एक विजन खुलता है। तालीम के साथ साथ वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ जाते हैं। उन जब बच्चा मैट्रिक तक पहुंचता है, हाई स्कूल तक पहुंचता है ना, उसके विजन का उस्ताद को और पता चल जाता है कि इसकी लाइन क्या है, ये बड़ा होके डॉक्टर इंजीनियर क्या बनेगा। तो इस तरह ये शुरू से अगर इनकी बच्चों की तरबियत हर स्कूल में की जाए तो मेरा ख्याल है कि इस पे काफ़ी असर होगा और तालीम के फ़ौरन बाद उनको काम करने का एक हौसला और हुनर भी उनके हाथ में होगा। सब बड़ी अच्छी बात की आपने, तरबियत और हुनर बहुत ज़रूरी है इस माशरे के लिए और हम इसीलिए मज़ीद बात करेंगे और फातिमा से, लेकिन अभी वक्त हुआ जा रहा है एक फकरा। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। अब बादशाह जी 5 मिनट और तैसी पहुंच गए यार ये गाइड हमें कहाँ लेके जा रहा है? हेलो जी, आ गई है गूगली गली? हाँ जी, ऐश गली में शादाब गूगली सीखिया सी आज दुनिया नो घुमा रहा है। आजो वो इतना बड़ा इस मोहल्ले वालों के लिए गूगली गली की सीधी सादी खुशी है सुपर। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इस अम्यूजमेंट पार्क की राइड देने के लिए काफी हौसला चाहिए। सहल, पॉपकॉर्न चाहिए? डर लग रहा है लेकिन आई एम एक्साइटेड। सहल, ओह यस, तो ये मेरी फ्रेंड रुमैसा से हाय। हाय। अच्छा जी, तो आयशा पूछ रही है कि यहाँ की टाइमिंग्स क्या हैं? भाई 100 टिकट्स दे दे। 100 टिकट्स क्यों? तुम इतने सारे लोग साथ लाई हो तो उनके लिए भी तो टिकट्स लेनी पड़ेंगे ना। ओके गाइस, गॉट टू गो। 2 टिकट्स दीजिए प्लीज। सोशल मीडिया से बाहर भी अगर हम सोशल हो सकते हैं तो व्हाई नॉट मेरी जान।
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. ہماری دوسری مہمان جو ایسے کہ میں نے ذکر کیا عروج فاطمہ صاحب بڑی کونا مشق ورکر ہیں، اور جیسے کہ چیمبر آف کامرس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ انہوں نے موٹیویٹ کیا خواتین کو. اس طرح ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، نیشنل الائنس فار جسٹس کی یہ وائس چیئرمین نہیں ہے، وائس پریزیڈنٹ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں یہ تنظیم کیا چیز ہے اور یہ کیا کر رہی ہے؟ سر بیسیکلی تو ہم لوگوں کا یہی موٹیو تھا کہ لوگوں کو آپ اپنی کیا کہتے ہیں جو قانونی مشاورت ہے وہ آپ بے شک فری آف کاسٹ کریں، ان لوگوں کی ہیلپ کریں. جو نیڈی کلائنٹس ہیں آپ ان کے حوالے سے ایک اچھا کام کر سکیں. اس طریقے سے آپ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا. جی بالکل سر، بالکل. لوگ کرائم کی طرف نہ جائیں. ہم لوگوں کا ویری فرسٹ ڈے سے یہی آبجیکٹ تھا کہ لوگ کرائم کی طرف نہ جائیں، لوگ اپنے رائٹس کے لیے عدالتوں کو دیکھیں، کیونکہ وہاں سے ہی ان کو انصاف مل سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ اپنے طور پہ انصاف لینا چاہیں گے تو وہ پھر پوری ایک چین چلتی رہتی ہے کرائمز کے، جس کی وجہ سے ساری سچویشن جو ہے وہ بگاڑ ہی وہیں سے پیدا ہوتا ہے جب لوگ اپنے طور پہ اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں، اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو اگر آپ اپنے پیشنٹ کو فری آف کاسٹ اگر نہیں ڈیل کر سکتے، نہیں ٹریٹ کر سکتے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ کے ڈاکٹر ہونے کا فائدہ نہیں ہے. اسی طرح ایک ایڈوکیٹ ہیں، اگر وہ لوگوں کو چلتے پھرتے قانونی مشورہ نہیں دے سکتے، لوگوں کی آپ اگر کسی جگہ کھڑے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں اور آپ ان کو ہیلپ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کا اسپیشل میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسا چیز رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس اسپیشل آئیں گے. کیونکہ دیکھیں، آپ کہیں بھی اگر اللہ پاک نے آپ کو ایک عہدہ دے دیا ہے یا کسی بھی قسم کی آپ کے پاس ایک ڈگری ہے، یا اللہ پاک نے آپ کو اتنا چانس دیا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی. ڈاکٹر صاحب چونکہ دنیا گھومی ہے، ڈاکٹر صاحب کا بڑا انفلوئنس ہے جاپان کے حوالے سے، جاپان کی ان کی بڑی اسٹڈی ہے. ڈاکٹر صاحب وہاں کی مائیں اپنے بچوں کو کیسے تربیت دیں؟ وہ شروع سے ہم دیکھتے ہیں بڑے مہینہ پرنسپل ہوتے ہیں جاپان کے بچے. وہ وجہ کیا اس کی؟ ہم وہ ٹیکنالوجی نہیں لے سکتے. دیکھیں، یہ پروگرام میں ٹائم تھوڑا ہے، سوال آپ نے اتنا پیارا کیا ہے جی کہ اس کو میں بیان کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے، مگر پلیز. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں آپ کو پبلک کو سمجھا سکوں، اویئرنیس دے سکیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بولا ہے کہ بچہ جو ہے شروع سے وہاں کے ماحول پہ ہم آتے ہیں کہ وہاں اسکول میں بچے کو پہلی کلاس سے لے کر تیسری چوتھی کلاس تک بکس نہیں ہوتی. بیگ ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، لنچ ہوتا ہے، ٹیشو ہوتے ہیں، اس کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اسکول میں اس کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے گھر میں کس طرح رہنا ہے، اسکول میں کس طرح رہنا ہے. سب سے پہلے تو اسکول میں آنے سے پہلے سب بچے اپنے اپنے جگہ کمرہ صفائی کرتے ہیں، خود صاف کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ان کی تربیت یہ فٹ بال میچ پہ دیکھ لی تھی. ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ جب فٹ بال کی ٹیم میں قطر میں آئی میدان میں تو انہوں نے پہلے گراؤنڈ صاف کی تھی. ماشاءاللہ، یہ سب کے لیے میسج تھا. وہ ان کی بچپن کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے. بے شک. تو اسکول سے انہوں نے یہ ٹریننگ دی ہے بچوں کو، صفائی کی، گھر میں صفائی کریں، اسکول میں کریں، اپنے برتن، جوتے، کپڑے، اپنے بیگ، جو کھانا پینا ہے، وہ ہر چیز بچے کو اس طرح پالش کرتے ہیں 3-4 سال لگا کے کہ وہ ساری عمر وہ جو پالش ہو جاتا ہے، جس کو بنیاد کہتے ہیں، فنڈیشن، وہ اس طرح کا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ وہ پوری زندگی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ وہ چیزیں لے کے چلتا ہے. اور جب وہ چلتا ہے تو اس کو زیادہ لیکچر یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے کہ میں اگر گاڑی کے اندر بیٹھ کے فروٹ کھا رہا ہوں تو کیلے کا چھلکا باہر نہیں پھینکے گا، بہت اچھی. وہ چھلکا اپنے شاپر کے اندر ہی موجود رکھے گا، جب کہیں مناسب جگہ آئے گی تو وہاں سے نکال کے رکھے گا. یہ ٹریننگ ہے. اب میں نے تو یہاں دیکھا ہے کسی بھی مرکز میں جو فلیٹ میں رہتے ہیں وہ کچرا جمع کیا، شاپر میں ڈالا، اوپر سے نیچے پھینک دیا. تو یہ ہمارا یہاں کا ماحول یہ ہے. وہاں کا ماحول یہ ہے، وہاں ماحول بچپن میں دیا جاتا ہے، ماں کی گود سے لے کر اسکول کی 5ویں کلاس تک. پھر وہ آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ جب اوپر جاتے ہیں، اسکول میں ہی جب تعلیم مکمل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ پورا انسانیت جو ہے نا اس کے اندر گوٹ گوٹ کر انہوں نے رچ گئی ہوتی ہے. نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، نہ غلط بیانی. میں نے ہر طرح وہ جب اسکول سے فارغ ہوتا ہے تو مکمل کر
کر کے اس کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں پورے ملک کے لیے وہ ایک مثال بن سکے. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات ہے. نہ وہ چیٹنگ کرتے ہیں, نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, نہ وہ کرپشن کرتے ہیں. یہی تو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اور اس فاطمہ صاحب یہ بتائیے گا, آج کل لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے نشہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ بن گیا اس معاشرے کا, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ جو لڑکیاں ہماری اس کی ایڈکٹ ہوتی جا رہی ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈرگز جو ہیں وہ اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ بچے بھی ایون کہ وہ ان کو بھی ڈرگز کا پتہ ہے, اور وہ بھی اس قسم کا مطلب ایڈکٹیڈ ہو چکے ہیں. بلکہ بچے 9th اور 10th کے بھی, ان کو بھی سب پتہ ہے. ان سے آپ پوری ایک لسٹ نکلوا سکتے ہیں کہ کون سا ڈرگ کہاں سے ملتا ہے, اور ان کو ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ ڈرگز کو صرف آپ نشہ نہ کرنے کے مطلب نہ کریں, لیکن آپ لوگوں کو دیں. اس کے ان کو نقصانات نہیں پتہ ہیں, جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور وہ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں, بہت بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ. جی بالکل اس سر, کا تو بالکل. بہت سمپل اور سادہ ایک حل ہے. جی پلیز. یہ چیز ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں مختلف, جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ جس لیول پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے, سب سے زیادہ اسکول ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ میں کیا کیا کمی کوتاہی ہے. بہت اچھی بات. سب سے پہلے وہ اسکول کی جو ٹیچر ہے اس کو اس حد تک پتا ہوتا ہے جو ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا, بہن بھائیوں کو نہیں پتا ہوتا, عزیزوں کو نہیں پتا ہوتا. تو اسکول ٹیچر کو یہ ایک سٹیپ لینا چاہیے, اور ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے اس بچے کو سمجھانے کے لیے, ایک ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ 1 کی بجائے 2 نہ ہوں, 2 کی بجائے 3 نہ ہوں, 3 کی بجائے ریورس ہو, تاکہ ان کے اندر احساس پیدا کیا جائے کہ یہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا اس لائن پہ جا رہے ہیں, یہ اس کا اچھا رزلٹ نہیں ہے. سر ہماری سوسائٹی میں ایکچوئل میں بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, اسپیشلی نیو جنریشن کو اپنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا نہیں پتہ ہے, ان کو اپنی رسپانسبلٹیز کا نہیں پتہ ہے. ان کو سر دیکھیں بچوں کو پتہ, اب ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جی بچوں کو کچھ نہ بتائیں, جب بڑے ہوں گے ان کو سب کچھ خود معاشرہ بتائے گا. لیکن میں یہ نہیں سمجھتی, کیونکہ دیکھیں معاشرہ, سوسائٹی جب آپ کو سمجھاتی ہے تو وہ پھر انسان اس وقت جس لیول پہ آ چکا ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. بہت اچھی بات. ڈاکٹر ارشد صاحب, آپ 1 منٹ اصلاح معاشرہ کا اچھا سا میسج دیں. سب سے اچھا یہی میسج ہے کہ ہر انسان کو, چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے, وہ کسی سٹیج میں بھی ہے, وہ بجائے اس کی دوسرے کی پر انگل اٹھانے کی بجائے وہ اپنی گریبان پہ جھانکے, اپنی اصلاح کرے, اپنے اندر احساس پیدا کرے اپنے لیے, اولاد کے لیے, ملک کے لیے. تو یہی میرا میسج ہے. اسی طرح اور فاطمہ صاحب 1 منٹ آپ کے لیے ایک اچھا سا اسلامی معاشرہ کا میسج. سر میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کو اپنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے, اور وہ خود بھی فائدہ مند, تاکہ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو سکیں اور باقی معاشرے کے لیے بھی, باقی لوگوں کے لیے بھی آپ فائدہ مند بنے. میں صرف اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ صرف جاب سیکرز نہ بنیں, آپ بلکہ اپرچونٹی کریٹرز بھی بنیں, اور اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اور باقی سب کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت سا کام کرنا چاہیے, جو ہمارا ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. بہت اچھی بات. میرے دونوں مہمانوں نے بڑی پرمغز گفتگو ہوئی ہے, مہنگائی کے حوالے سے, نشے کے حوالے سے, اور اسلامی معاشرہ چونکہ اس سب کا مرکز ہے. اسلامی معاشرہ جب تک اچھا نہیں ہوگا تب تک معاشرہ ایک اچھا طرف نہیں جا سکتا. میں اسی کے ساتھ اپنے پروگرام بات عوام کے ساتھ آپ سے خدمت جو کر رہے تھے, ہم لوگ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتایا کریں کہ کس طرح کے پروگرام آپ سننا چاہتے ہیں, کس طرح کے مہمان آپ کو سننا چاہتے ہیں, تاکہ دن دگنی رات چگنی ہم ترقی کر سکیں اور اس معاشرے میں اپنی آواز اٹھا سکیں. میرے ڈاکٹر صاحب نے, جب میں نے فون پہ بات کی ان سے, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا ہماری آواز سے فرق پڑے گا؟ میں نے کہا ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے, باقی بات کہاں تک پہنچے کسی کے دل میں وہ اللہ ہی جانتا ہے, اور ہمارا کام ہے کہ مسلسل اسلامی معاشرہ کی بات کرتے رہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے. آئندہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.